سورہ فاتحہ میں 3 مضمون ہیں، ایک اللہ کی توحید ہے، مالک یوم الدین، یہاں تک اللہ کی توحید ہے۔ آگے کمال کیا اس مفسر نے، فرمایا ایاک الفاروقی میڈیا، اونلی اسلامک ریڈیشن۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وأصحابہ وأزواجہ وآل بیتہ وأحبائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین وکننا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لكل شيء علم فعلم الإيمان الصلاة، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه۔ واجب الاحترام سامعین کرام اور میری معززہ و موقرہ ماں و بہنوں، دروس کی ترتیب کے مطابق آج انشاءاللہ العزیز درس قرآن مجید فرقان حمید کا موضوع ہے اہمیت نماز۔
یہ قاری حضرات اور استاد حضرات جو مشاورت کے ساتھ موضوعات ترتیب دیتے ہیں، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسی میں برکت ہے کہ اس مشاورت میں جو کچھ طے ہوا اسی طرح ہم عاجز چلیں۔ نماز کی اہمیت، یہ ایک ایسا موضوع ہے، ایسا عنوان ہے کہ اگر یوں کہا جائے کہ یہ سمجھ آ جائے تو پورا دین سمجھ آ جاتا ہے۔ اگر یوں کہا جائے اس کی پابندی کرنے والا پورے دین کا پابند بن جاتا ہے، بشرطے کہ نماز ہو۔ رب کائنات نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنین پہ وقت مقرر میں فرض کی گئی ہے۔ عرفہ میں ظہر اور عصر، مزدلفہ میں مغرب اور عشاء اکٹھی ہے۔ اس کے علاوہ جمع سوری تو ہو سکتی ہے کہ ایک نماز سفر میں آخری ٹائم پہ اور اگلی نماز پہلے ٹائم پہ، اس کو جمع سوری کہتے ہیں، صورتاً جمع ہے۔ لیکن ایک ٹائم میں آدمی پڑھے اور کہے کہ یہ جائز ہے، یہ غلط ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنین پہ وقت مقرر میں فرض کی گئی ہے۔ رب کائنات نے اس موضوع کو جس انداز سے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، آج میں نے چند آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی اور آپ پوری کوشش کریں گے سمجھنے کی، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے۔ یہ تعلم باب تفعول ہے، اس میں زور لگتا ہے، تو معلوم ہوا قرآن سیکھنے میں زور لگے گا، پوری توجہ، پورا دھیان، پورا وقت، پوری محنت، پوری کوشش۔ وعلمہ، یہ باب تفعیل ہے، اور باب تفعیل کا خاصہ ہے کثرت، تو اب معنی بنے گا قرآن سیکھ کے علمہ، کثرت سے سکھانا ہے، ایک دفعہ پڑھا دیا نہیں، علمہ، کثرت سے پڑھانا ہے، سکھانا ہے۔ باب تفعیل کا خاصہ ہے جز میں اثر کرنا، تو قرآن مجید سیکھ کے علمہ، اس کا جز سکھانا ہے۔ ایک مسئلہ لے لیا، مردے نہیں سنتے، بات تو ٹھیک ہے، لیکن اسی پہ زندگی میں زور نہیں دینا۔ وراثت بھی ہے، ختم نبوت بھی ہے، شان صحابہ بھی ہے، شان اولیاء بھی ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، معاملات بھی ہے، معاشرت بھی ہے، معیشت بھی ہے۔ تو علمہ، تم میں سے بہترین وہ جس نے قرآن سیکھا، وعلمہ، پھر جز سکھائی آگے دوسروں کو۔ اس پہ بہت بات ہے، علمی بات ہے،
اس کو میں مزید نہیں بیان کرنا چاہتا، یہ ضرورت تھی اتنی تو بیان کی۔ نماز کی اہمیت، فی جنات یتساءلون، فرمایا جو جنتی لوگ ہوں گے ایک دوسرے سے سوال کریں گے عن المجرمین، مجرموں کے بارے میں۔ اس پہ تفسیر قرطبی، تفسیر شوکانی وغیرہ نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنتی مجرموں کے بارے میں ایک دوسرے کے بارے میں سوال کریں گے، اور بعضوں نے کہا نہیں، مجرم ایک دوسرے سے خود سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر۔ اگر اس آیت کو آپ نے سمجھ لیا، انشاءاللہ آج آپ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ میں آ جائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق دے گا۔ کس چیز نے تمہیں داخل کر دیا ہے سقر میں؟ جہنم تمہارا ٹھکانہ نہیں تھا، تم کیسے چلے آئے ہو؟ انسان اشرف المخلوقات ہے، بشر کا بڑا مقام ہے، تم کیسے جہنم میں آ گئے ہو؟ ما سلککم فی سقر، کیسے آ گئے ہو؟ کس چیز نے تمہیں داخل کر دیا ہے جہنم میں؟ اب یہ بات ذرا سمجھنا، اور اگر اس بات کو سمجھنا ہے پہلے اس حدیث کو سمجھو۔ من ترک الصلاۃ متعمدا، جس نے جان بوجھ کے ایک نماز کو بھی چھوڑا۔ اب ذرا نظر ڈالو، میرے دوست آپ کے دوست، میرے عزیز آپ کے عزیز، میرے بزرگ آپ کے بزرگ، میرے محلے میں رہنے والے آپ کے محلے میں رہنے والے، میرے خاندان میں رہنے والے آپ کے خاندان میں، ذرا خیال کرنا، جو بے نمازی ہیں ان کو یہ بات سمجھائیں کہ حدیث میں آیا من ترک الصلاۃ متعمدا، جان بوجھ کے جس نے نماز کو چھوڑا۔ کتنے بے نمازی ہیں نماز نہیں پڑھ رہے، کتنی عورتیں ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہی، کتنے حافظ قاری ہیں چاہے لیکن نماز نہیں پڑھ رہے، کتنے حضرات جنہیں شوق ہے ہمیں حاجی کہا جائے، حاجی کہا جائے، نیک کہا جائے، نماز نہیں ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا، یہ جھنجھوڑ رہا ہے لفظ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا، ایک نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑ دی۔ کتنی نمازیں ہیں؟ اگر میں اپنے بیٹے کو بلاؤں وہ نہ آئے تو میرے دل پہ کیا گزرے گی؟ آپ اپنے بیٹے کو بلائیں وہ نہ آئے، آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ رب کائنات جس کا پیار مخلوق کے ساتھ ماں باپ کے پیار سے 70 گنا یعنی بہت زیادہ ہے، 5 ٹائم بلا رہے حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اور وہ نہیں آ رہا۔ اسے متکبر کہا جائے تو بالکل صحیح ہے، اس کو نافرمان کہا جائے تو بالکل صحیح ہے، اس کو شرم و حیا سے خالی اور غیرت سے خالی کہا جائے تو پھر بھی صحیح ہے، اس کو بے وفا کہا جائے تو پھر بھی صحیح ہے، اس کو بے ادب کہا جائے تو پھر بھی صحیح ہے۔ کیوں؟ اللہ فرما رہے حی علی الصلاح حی علی الصلاح، اللہ کا حکم ہے حی علی الفلاح حی علی الفلاح، آؤ آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، لیکن وہ نہیں آ رہا۔ تو من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، لفظی معنی ہے اس نے کفر کیا، وہ کافر ہو گیا۔ اب اگلی بات چلی کہ ٹھیک ہے کئی ائمہ نے فتویٰ دیا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے گنہگار ہے، ایمان کمزور ہے، مومن نہیں ہے، مومن کامل نہیں ہے، لیکن کفر کا فتویٰ نہیں لگتا۔
تو پھر معنی کیا کریں گے؟ معنی جب یوں کریں گے تو لطف آئے گا حدیث سمجھنے میں اور دل مطمئن ہو جائے گا۔ فقد کفر، جان بوجھ کے نماز چھوڑنے والا، والی، کفر، اس نے کافروں والا کام کیا ہے۔ ذرا کہتے ہیں آج تو نوجوانوں والا کام کیا ہے، کوئی روٹی زیادہ کھا لے، حلوہ زیادہ کھا لے، آج تو مولویوں والا کام کیا ہے، کوئی اور کام کرے تو آج فلاں کی طرح تو نے کام کیا ہے۔ تو ذرا خود اندازہ لگاؤ، ہم نہیں ایسے چیختے چلاتے۔ میں اور حاجی محمد حنیف صاحب حافظہ اللہ باب فات پہ بیٹھے تھے مکہ المکرمہ میں، ہم بیٹھ کے کسی بے نمازی کے بارے میں آپس میں بات کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت فلاں کو نمازی بنا دے اور یہاں لے آئے۔ آپ سارے ہم سے زیادہ فکر کرتے ہیں، خدا را بے نمازیوں کی فکر کرو۔ آج خدا کی قسم وہ نوجوان اور بوڑھے ہیں جب وہ کہتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے کہ استاد جی نماز ہمارے ذمے کوئی نہیں، یعنی نماز کے ہم الحمدللہ پابند ہیں۔ اور کئی عورتیں، میری زبان پہ اعتماد کرنا، جو دعوے سے کہتی ہے الحمدللہ ہمارے ذمے نماز نہیں، اصل میں یہ وقت کی رابع بصری ہے، اصل میں یہ وقت کی ولیاں ہیں۔ میری ماں بہنوں، اس میں ریس کرو، وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اس میں ریس کرے ریس کرنے والے۔ فلاں کا بنگلہ، فلاں کی کوٹھی، فلاں کا بینک بیلنس، فلاں کا حسن، فلاں کا جمال، فلاں کی یہ چیز نہیں۔ یہ اگر کوئی ہاتھ کھڑا کر کے اس دور میں کہے حافظ بننا آسان، قاری بننا آسان، ہم جیسا مولوی بننا آسان، مدرس بننا آسان، کوئی مشکل نہیں ہے۔ نماز کا اتنا پکا اور پابند ہونا۔ جن سے میں نے حدیث پڑھی، انہوں نے پڑھی انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ کے پاس، وہ مانا کرتے تھے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے رب میرے بنا مینو پکا نمازی، مقیم الصلاۃ، پکا نمازی۔ کوئی جنازہ ہو گیا تو اس دن نماز پڑھ لی، عید کے دن پڑھ لی، مہمان آئے تو اس دن پڑھ لی، پکا نمازی۔ تو اس لیے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کافروں والا کام کیا ہے، یہ کافر کا کام ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، فرمان نماز تو مومنین کی معراج ہے۔ نماز پڑھنے والا اللہ سے گفتگو کر رہا ہے اور قرآن پڑھنے والا اللہ اس کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں مطالعہ کر رہا تھا، ایک مفسر قرآن فرماتے یہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، امام نے بھی پڑھنی، علیحدہ پڑھنے والے نے بھی پڑھنی، مقتدی نے نہیں پڑھنی، قراءۃ الامام قراءۃ المقتدی۔ لیکن وہ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ میں، سیف اللہ صاحب نوجوان بیٹھے ہو، سمجھتے ہو مجھے خوشی ہے، سورہ فاتحہ میں 3 مضمون ہیں۔ ایک اللہ کی توحید ہے، جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں سمجھنا، مالک یوم الدین، یہاں تک اللہ کی توحید ہے۔ آگے کمال کیا اس مفسر نے، فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین میں رابطہ بین الخالق والمخلوق ہے۔ یہ جب آدمی نماز میں کہتا ہے خاص تیری ہم عبادت کرتے ہیں، خاص تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، یہ رابطہ بین الخالق والمخلوق ہے۔ ایک اللہ کے ساتھ تعلق ہے تو بے نمازی کا تعلق کوئی نہیں، جیسا کہ ہونا چاہیے۔ پھر وہ فرماتے ہیں پہلے توحید، پھر رابطہ بین الخالق والمخلوق، یہ جب ہو گیا تعلق بن گیا تو اب اہدنا الصراط المستقیم، اللہ دین کے حوالے سے استقامت دینا، استقامت دینا، استقامت دینا۔ قاضی شمس الدین علیہ رحمت نے ایک عربی میں تفسیر لکھی ہے انوار الطبیان، بڑے عرصے سے میں اپنے پاس رکھتا ہوں سبق میں ان کے ایصال ثواب کے لیے۔
نامے پارے کے شروع میں انہوں نے عربی میں لکھا ہے، وہ لمبی بات ہے، ذوالفقار علی بھٹو اور ضیاء الحق مرحوم ان کا ذکر کر کے مثال دی ہے۔ تو مثال دینی تو ہر زمانے میں آدمی دے سکتا ہے۔ اگر آج مجھ سے کوئی پوچھے کہ مثال دو استقامت کی، تو میں اکابرین علماء ارشاد کو پیش کروں گا، کئی اکابرین کا نام لوں گا، کیسے استقامت اختیار کی ہے، ڈٹے رہے اور پکے رہے۔ تو آؤ مالک یوم الدین توحید بیان ہو رہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، رابطہ بین الخالق والمخلوق بیان ہو رہا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے مانگا جا رہا ہے اللہ صراط مستقیم پہ پکا رکھنا اور مضبوط رکھنا۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز تو مومنین کی معراج ہے، اللہ کے ساتھ ملاقات ہے۔ دیکھیں فرمایا ما سلککم فی سقر، اب یہ ہوں گے مجرم مشرک، ان سے پوچھا جائے گا تمہیں جہنم میں کس نے داخل کیا؟ تو چاہیے تو یہ تھا، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہم چونکہ مومن نہیں تھے، ہم چونکہ مومن نہیں تھے جہنم میں آ گئے۔ قرآن نے فرمایا لم نک من المصلین، کافر کہیں گے کہ ہم نمازی نہیں تھے۔ اب اس میں ایک فقہاء نے مسئلہ مستنبط کیا ہے، نکالا ہے کہ معلوم ہوا کافر چاہے کافر ہے، شریعت اس پہ بھی ضروری ہے کہ ایمان لے آئے، پھر اس کے بعد شریعت پہ عمل کرے۔ یہ ایک بڑی جزئی ہے، اس کو چھوڑے۔ لم نک من المصلین، کافر یہ کہہ رہا ہوگا لم نک من المصلین، ہم نمازیوں سے نہیں تھے، حالانکہ کہنا چاہیے تھا جس طرح ظاہری حالات ہے ہم مومن نہیں تھے، لیکن وہ لم نک من المصلین یہ کافر کہے گا ہم نمازی نہیں۔ اب سمجھو اس حدیث کو، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کافروں والا کام کیا۔ کافر کیوں کہے گا لم نک من المصلین؟ اگر ہم ہوتے مسلمان تو نماز پڑھتے، لم نک من المصلین بڑی گہرائی کی بات ہے، ہم نمازیوں سے نہیں تھے، کیونکہ نماز نہ پڑھنا یہ مومن کا کام نہیں ہے، یہ کافر کا کام ہے۔ تو بے نمازیوں کو منت کر کے سمجھا کے ادب و احترام سے بڑوں کو اور چھوٹوں کو توبیخ و تندیم کے ساتھ سمجھا کے کہو کہ لم نک من المصلین۔ کافر یہ کیوں کہے گا ہم نمازیوں سے نہیں تھے؟ کیونکہ نماز نہ پڑھنا، سجدہ نہ کرنا یہ کافروں والا کام ہے۔ لم نک من المصلین۔ پھر آگے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اللہ کے نیک بندے کھلاتے ہیں پلاتے ہیں طلباء کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، اور کہتے کیا انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نہیں چاہتے تم سے کوئی بدلہ اور کوئی شکریہ ادا کرنا۔ چند دن پہلے مجھے ایک حاجی صاحب یاد آئے، جہاں میں نے دورہ حدیث شریف کیا تو میں نے بڑی دعا کی، اچانک یاد آ گئے حاجی فتح محمد صاحب، طالب علموں کی بڑی خدمت کرتے تھے۔ اچانک مجھے یاد ہے کہ بھائی صاحب استاذوں کے بڑے فرما بردار تھے، طالب علموں کی بڑی خدمت کرتے تھے، ان کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں، ان کے لیے دعائیں نکلی ہیں۔ کل ایک وقت آئے گا آپ کو سارے بھول جائیں گے، شاید ان میں سے جو علماء ہوں گے انشاءاللہ آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ تو یہ نظریہ رکھنا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے جی۔ تو وہ کافر کہہ رہے ہوں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکین کو، طلباء کو، مجاہدین کو، بیواؤں کو ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ بھائی کافر تھے، یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ اس لیے کہ طاقت ہو اور مسکین کو نہ کھلانا یہ کام کافروں کا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ مسلمان جو ہوتا ہے وہ کھلاتا ہے،
وہ پلاتا ہے اور کہتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ، جاؤ ہم نے کھلایا ہے اللہ کی رضا کے لیے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اس لیے فرما ہم نمازی نہیں۔ قرآن فرما رہے کہیں گے ہم نمازی نہیں، کیونکہ نماز نہ پڑھنا کافروں کا کام، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ معلوم ہوا یہ کام بھی مسلمانوں کا نہیں ہے کہ کھانا نہ کھلانا، کھلانا یہ مسلمانوں کا کام۔ اور تیسرا کام جہنمی کہہ رہے ہوں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، یہاں بڑی تفسیریں کی گئی ہیں، سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، علماء بھی بیٹھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم مشغول ہوتے تھے مشغول ہونے والوں کے ساتھ، بس گپ شپ میں لگے رہتے تھے۔ وقت ضائع کرنا یہ بھی مسلمان کا کام نہیں ہے، وقت ضائع کرنا یہ کافر کا کام ہے، تو ہم وقت بڑا ضائع کرتے تھے۔ کہو جو تاش کھیلتے رہتے ہیں اور کئی کاموں میں، موبائل سامنے ہے ایسے لگی ہوئی ہے کہ سب کچھ بھولا ہوا ہے، نماز کا پتہ نہیں، تراویح کا پتہ نہیں، نیند کا غلبہ ہے، سو رہے ہیں۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور بعضوں نے کمال کر دی مفسرین نے، انہوں نے فرمایا نہیں، اس کا ایک مطلب یہ ہے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم جہنم میں آ گئے، ہم علماء کی مخالفت کرتے تھے۔ تو مفسرین نے لکھا معلوم ہوا علماء کی مخالفت ہو، فلاں عالم ایسے، فلاں عالم ایسے، فلاں قاری ایسے، فلاں مفتی ایسے، فلاں شیخ الحدیث ایسے، فلاں علامہ ایسے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، علماء کے ساتھ تعاون کرنا مسلمان کا کام ہے، اور علماء کی مخالفت کرنا اور ان کا پراپگنڈا مہم چلانا یہ کافروں کا کام ہے۔ اس لیے وہ کہیں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، نہ نمازی تھے، نہ کھانا کھلاتے تھے مسکینوں کو، علماء کی تائید نہیں کرتے تھے، ان کی مخالفت میں لگے رہتے تھے۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، آج تک کوئی بھی عالم کسی شہر میں رہتا ہے، دیہات میں رہتا ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، وہ مخلص، اس کی مخالفت کرنے والا کبھی حقیقی عزت نہیں پاتا ہے۔ آپ بے شک دیکھیں، اس بات کو فارمولہ بنا لیں، جس نے بھی عالم بعمل کی، کوئی بھی عالم ہے، قاری ہے، حافظ ہے، مخالفت کی ہے، پراپگنڈا مہم چلائی ہے، جاؤ فقیر کا دعویٰ ہے، کبھی سکون نہیں ہوگا، کبھی حقیقی عزت نہیں ہوگی، در در پہ ذلیل ہو رہا ہوگا۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور چوتھی وجہ کیا دیکھا آخر میں آئی وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم یار قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ یہ ساری کافروں کی باتیں اتنی ہو جاتی، ہم جھٹلاتے تھے قیامت کو دن کافی، لیکن اللہ نے نماز کی اہمیت سمجھانے کے لیے لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ موت آ گئی، موت آ گئی۔ آخری بات فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، ان لوگوں کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت فائدہ نہیں دے گی۔ تو معلوم ہوا جو بے نمازی ہے کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت کا مستحق نہیں ہوگا۔ کیوں؟ نماز چھوڑنا یہ مسلمانوں کی عادت نہیں ہے، یہ کافروں کی عادت ہے۔ اہمیت نماز اپنی طرف سے سمجھائی، اللہ قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔